کہا جاتا ہے کہ ایک بہت مشہور بزرگ تھے جن کے اپنے شاگردوں کا ایک حلقہ تھا، ان کی ایک حیثیت تھی، اور ایک دیوانہ در اہل بیت تھا بہلول، تو وہ اس کو اکثر راستے میں، جسے ہم آپ کہتے ہیں نا کہ اب وہ بہت خوبصورت لفظ تو نہیں ہے لیکن کبھی کبھی یہ الفاظ اسی طرح معنی دیتے ہیں، وہ چلتے میں چھیڑتے تھے، تو کہتے تھے کہو بہلول بھائی، ارے بھائی ہمیں بھی کچھ نصیحت کرو، اور بہلول جواب دیتے تھے میں امتحان لوں گا، اگر آپ امتحان میں کامل اترے تو نصیحت کروں گا، یعنی آپ میری بات سمجھ بھی پائیں گے جو میں نصیحت کروں گا۔ بہرحال یہ بار بار مکرر ہوا واقعہ، تو ایک مرتبہ ان کا بھائی اچھا ٹھیک ہے امتحان لو، کہا 3 سوال کروں گا، ان تینوں سوالات کے جوابات اگر آپ نے صحیح دیے تو پھر میں آگے نصیحت کروں گا۔ سونا کتنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کم۔ کھانا کتنا چاہیے؟ کہا کم۔ بولنا کتنا چاہیے؟ کہا کم۔ کہا آپ کو نہ بولنے کی تمیز ہے، نہ کھانے کی، نہ سونے کی، آپ گویا ناکام ہو گئے اس امتحان میں، فیل ہو گئے، آپ کو میں کیا نصیحت کروں؟ ان کا یہ کیا مشکل ہے، یہ کیا مشکل ہے؟ خیر وہ کہتے ہیں کہ بات آگے بڑھی اور دربار تک پہنچی، اور دربار میں انہیں طلب کیا گیا، انہوں نے کہا بھئی تم نے توہین کی ہے ان کی، انہوں نے اتنا عمدہ جواب دیا۔ اب دیکھیں نا عام طور پر جو اخلاق اخلاق اخلاق، یعنی کم بولا کرو میاں، یہی جواب تھوڑی ہے کم بولا کرو، کم سویا کرو، کم کھایا کرو، نہیں۔ اب ان سے پوچھا بھئی تم بتاؤ صحیح جواب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کم بولنا یہ مکمل جواب نہیں ہے، اس لیے کہ فرض کیجئے بولنا ہے، جھوٹ، حرف باطل، کم صحیح، ایک حرف صحیح، بولنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ تو جواب یہ کہ حق بولو چاہے جتنا بولو، جھوٹ نہ ہو، کذب نہ ہو، دروغ نہ ہو، تہمت نہ ہو، الزام تراشی نہ ہو، حرف باطل نہ ہو۔ کھانا فرض کیجیے نعوذ باللہ اجلکم اللہ مثلا نجس ہے کوئی چیز، حرام ہے کوئی چیز، کم، ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی جائز ہے نہیں، تو کم کا جواب، کم کھانا یہ جواب نہیں ہے۔ حق حلال کا کھاؤ اور جو ضرورت بھر ہے اتنا کھاؤ۔ اور اگر حقوق و فرائض باقی ہیں، نماز عشاء نہیں پڑھی مثلا اور سو گئے، یا کسی کا قرض ادا کرنا ہے اور وعدہ یہ ہے کہ ہم سونے سے پہلے ادا کریں گے، نہیں ادا کیا، سو گئے، یا اسی طرح بہت سے حقوق فرائض ہو سکتے ہیں، تو کہا یہ کم سونا جواب نہیں ہے، فرائض ادا کر لو پھر اطمینان سے سو۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ قضایا کیسے تشکیل پاتے ہیں، قضیہ کسے کہتے ہیں، مسئلہ کسے کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اس علم کے مسائل کیا ہیں، تو اس علم کے مسائل میں یہی ہے بات کرنا کب سبب سعادت ہے، کب کتنی بات کرنا سبب سعادت ہے، کب کتنا کھانا سبب سعادت ہے، کب کتنا سونا سبب سعادت ہے، کہاں مسکرانا سبب سعادت ہے، کہاں گریا سبب سعادت ہے، اور ہمارے یہاں یہ مسائل ہیں اس علم کے۔ لیکن یہ مسائل، یہ جو افعال صادر ہوتے ہیں، لفظ خلق کی تحقیق میں علماء نے یہی کہا ہے کہ خلق کہتے ہیں اس ملکہ نفس کو، یعنی نفس کے اندر راسخ اس کیفیت کو جو باعث ہوتا ہے کسی فعل کے وجود میں آنے کا۔ اب آپ اس کو یوں سمجھیں کہ
ایک شخص ہے جو واقعاً مہذب ہے، پاک فطرت ہے، اور وہ کسی موقع پر جہاں مسکرانے کی جگہ ہے مسکرا رہا ہے، اور ایک شخص ہے جو اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر مصنوعی مسکراہٹ مسکرا رہا ہے. دونوں مسکراہٹوں میں فرق ہوگا یا نہیں؟ بالکل ہوگا. وہ شخص جو پاک نفس ہے، جس کے نفس میں راسخ ہیں وہ ملکات، یہ اوصاف راسخ ہیں، جس کے نفس میں گویا جڑیں موجود ہیں خیر و سعادت کی، وہ جب مسکرائے گا اس کی مسکراہٹ فطری ہوگی، اس کی مسکراہٹ سے نور افشانی ہوگی، روشنی بکھرے گی. وہ روشنی نہیں جو جسموں کو روشن کرے، وہ روشنی جو دل اور دماغ کو روشن کرتی ہے. لیکن اگر نفس میں راسخ نہیں ہے تو مصنوعی مسکراہٹ کبھی مسکرانے والے کا خود چہرہ بگاڑ دیتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسائل ہیں کہ کس وقت ہمیں کیا عمل انجام دینا ہے، اس پہ محمول کیا ہے، کیا سبب سعادت ہے، کیا سبب سعادت نہیں ہے. فقہ کا دائرہ کیا ہے؟ افعال، کیا حلال ہے کیا حرام. اخلاق کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا سبب سعادت ہے کیا سبب سعادت نہیں ہے. یہ مسائل ہیں. اب یہاں پر ایک بات بنیادی طور پہ عرض کر دوں کہ اس کائنات میں کوئی بھی شے بے غرض و غایت نہیں.